ایک ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں، میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں، لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا، جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا ہے، جب میرے نبی پاک علیہ السلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے، پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز، پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے۔ دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں، پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ غور نہیں کرتے، آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں۔ مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا، کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا، رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا، ہونٹ مبارک خشک تھے، داڑھی میں گرد و غبار تھی۔ عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا، بوڑھا بابا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے، جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک میں مٹی ڈالتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستوں رسول پاک کی راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستو کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آجا کلمہ پڑھ، 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی، میدان میں نکل مار کھا، تجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی، 2 بچوں کا نکاح، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا،
میرے محبوب نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں تو تبلیغ بند کر دو ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب تیرا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت نہ دے، میری بیٹیوں کو تکلیف میں، بیٹیوں والوں اور بچوں والوں اور گھر رکھنے والوں اور اپنے گھر میں جا کے اولاد کا ماتھا چومنے والوں سنو، حضور نے پیغام بھیجا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت میں مبتلا نہ کر۔ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ابو لہب نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا دین چھوڑ دو یا طلاق تیرے گھر میں پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے دوستو دو شہزادیاں بیٹیاں ابھی گھر سے گئی نہیں تھی، جب پیغام آیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ، نظر آسمان کی طرف، اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے اور یہ دین ہم تک پہنچا، کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا، طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کوئی رسول بنانا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر مارتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا، ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی وادی سے آج بھی جا کے سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستو رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی، مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی حاملہ تھی، حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے دوستو کئی دنوں کا فاقہ، کئی دنوں کی بھوک، کئی دن، اور حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا ہے مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئیں، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ وہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں گزرا۔ میرے دوستو حضور گزر رہے تھے، ابو جال نے پتھر مارا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سر سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی تجھے پتا ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو کوئی جو مرضی کرے، میں تجھے پتا ہے کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آج ابو جال نے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پتھر مارا، ایک روایت میں ڈنڈا مارا اور سر سے خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، اپنا خون جوش مارا کرتا ہے، اپنا خون کبھی کبھی جوش مارتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان تو نہیں تھے، چچا تو تھے نا، فوراً اٹھے، فوراً ہاتھ کے اندر ایک بڑی لاٹھی پکڑی، ابو جال کو ڈھونڈا، ابو جال بیٹھا تھا، کئی لوگوں کے درمیان جاتے ہی زور سے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا، میں اس کا باپ ہوں، اور میرا بھتیجا نہیں میرا بیٹا، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نظر اٹھاتا ہے، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، میں تیری نگاہیں نکال دوں گا، میں تیرے بازو توڑ دوں گا، خبردار میرے بھتیجے کے قریب آیا۔ حضرت امیر حمزہ ڈانٹ رہے ہیں تو ابو جال کو پتا تھا امیر حمزہ شیر ہے، امیر شیر ہے، امیر حمزہ کے سامنے بولا تو واقعی مارے گا۔ ابو جال خاموشی کے ساتھ بات سنتا رہا۔ جناب امیر حمزہ ڈانٹ کے گئے رسول پاک کے پاس، نبی پاک کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، جب کوئی اپنا نظر آئے تو دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ سر پہ پٹی تھی، رسول پاک علیہ السلام یتیم تھے، حضور نے حضرت امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو باپ کی یاد آئی، حضور تیزی سے اٹھے، حضرت امیر حمزہ نے گلے سے لگایا، بولے کچھ نہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، گویا حضور علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا، فرمایا بیٹا رونا نہیں ہے، اے میرے بھتیجے غم نہیں کرنا، میرا چاچا تیرا چاچا تیرے ساتھ ہے، کسی کی ضرورت ہے تجھے تیرا بال بھی بانکا کر جائے، کسی کی ضرورت ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ جب یہ بات کی نا، اپنائیت کا جملہ بولا، نبی پاک کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، حضور پھر تڑپ کے روئے، پھر حضور کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نہ بس کر، اب خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، راضی ہو جا۔ رسول پاک نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے نا اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضور نے فرمایا چچا میں راضی کوئی نہیں، آنکھوں میں آنسو، چاچا میں راضی کوئی نہیں، بھتیجے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟
فرمایا چاچا میں تب راضی ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. مجھے تو دین کی خدمت یاد ہے, مجھے تو پیغام دین یاد ہے, مجھے کچھ یاد نہیں. مجھے تو اتنا یاد ہے میں خدا کا پیغامبر ہوں. مجھے ہر موقع پہ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں, مجھے دین کا درد یاد رہتا ہے. میرے دوستو, حضرت امیر حمزہ آپ اس کو رشتہ داری کا جوش کہیے, نبی پاک کی محبت کا ہیجان کہیے. کہنے لگے اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے, پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں, پڑھا کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. میرے دوستو, ہر موقع پہ میرے نبی پاک کو دین یاد رہا. ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوتا, بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا, تے ٹکر سکا بھی پا کے